دیکھیں کس طرح یہ آیات حالات کے اوپر فٹ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے یہ چیزیں سامنے لا رہا ہے، لیکن واقعی یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں رجوع کر رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا پھر اسی طریقے سے بنگڑے ڈالیں گے، عرس کریں گے، میلے کریں گے اور ان باباؤں کے پوجیں گے جو آج دریا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پھر پوجیں گے صاف ستھرا کر کے۔ ایسا ڈیٹھ مشرک ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ان غلیظ مشرکوں کو ذلیل کیا ہے۔ مومنوں کا دل کچھ تو ٹھنڈا ہوا ہے اس انداز سے کہ مورتیاں بھی بہ جا رہی ہیں، مزار بھی بہ جا رہے ہیں، پیر صاحب جو سیلاب روکنے آئے تھے وہ بھی بیچ میں ڈوبا ہے، کبھی دوڑا ہے واپس، اور پھر بھی ان مریدوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں بجائے اس کی کہ اس کو کہیں فرائیڈیا پوری زندگی تو ہماری ایمان بگاڑتا رہا ہے بے ایمان، اور آج یہ پورا پنجاب اندازہ لگائیے، پورا پنجاب اس طریقے سے یہ سیلاب کی زد کے اندر ہے، اور لوگوں کی بے بسی، لوگوں کے کہنا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے۔ جی تو بے ایمانو چھوڑو نا پھر ان مزاروں کو، ان کو گراتے کیوں نہیں ہو؟ انہی کے اوپر پھر چادریں چڑھاؤ گے، پھر عرس کرو گے، پھر میلے کرو گے۔ یہ معاملہ ہے ان کا۔ ابھی آج کل یہ سالگرہ منائیں گے شرک کی، کیک کاٹیں گے 12 ربیع الاول کو، 10 محرم کو جو ایک قوم کرتی ہے، شربت پیتی پلاتی ہے اور کس طرح پیٹتی ہے، گھوڑے کو پوجتی ہے، امام زامن بنتی ہے، سارا شرک ان کے اندر آ گیا۔ پچھلی قوموں کے اندر جو شرک تھا، آخری قوم کے اندر سب سے زیادہ شرک آ گیا۔ قرآن مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکوں کا ذکر کرتا ہے کہ مشکل اور مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب مشکل مصیبت دور ہو جاتی ہے پھر وہ شرک کرتے ہیں اور اپنے باباؤں کو اور کاکاؤں کو پکارتے ہیں۔ لیکن یہ مشرک قوم یہ مصیبت کے اندر بھی یا علی مدد، یا عباس مدد، پھر جھنڈے بلند کر رہے ہیں، اور کوئی ذرا سی غیر معمولی بات ہو جائے تو یہ شرک کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے انسانیت کو بچائے۔ ان مولویوں اور پیروں، طارق جمیل کا بیان آیا، کہتا ہے سارے جنت الفردوس میں چلے گئے جو بھی ڈوب کے مر گئے۔ پھر حدیث کا حوالہ دیتا ہے وہ بے ایمان وہ مومنوں کے لیے ہے۔ یہ 11ویں دیتا ہوا جو سیلاب میں مر گیا جنت الفردوس میں گیا ہے، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے جو مرا ہے سیلاب کے اندر دب کے مرا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو جتنے یہ شرک پر مر رہے ہیں یہ سارے جہنم کے اندر چلے گئے۔ اگر کوفہ ادخلوا نارا، جس طرح قوم نوح کے بارے میں کہا گیا، پہلی قوم مشرک پنجتن پاک کی گزاری، ادھر ڈبکیاں دے دے کے مالک نے مارا اور مالک فرماتا آگ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ اسی طرح انسلاب کے اندر جتنے یہ 11ویں کھانے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے اور میلاد کی تیاری کر کے جو بیٹھے ہوئے تھے، یا تعویذ پہنے ہوئے تھے، امام زامن پہنے ہوئے تھے، جو بھی اس سیلاب کے اندر بہ کے مرا ہے سیدھا آگ میں چلا گیا۔ یہ نہیں بتاتے ہیں یہ مولوی، یہ بے ایمان، یہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر اتار کے رہیں گے، بلکہ اتار رہے ہیں، خود بھی وہاں جائیں گے، اور پھر وہاں جو ان کے جھگڑے ہوں گے نا وہ قرآن نے پہلے بیان کر دیے ہیں کہ یہ پیچھے چلنے والے مرید، یہ ان کے شاگرد اپنے پیروں اور استادوں کے بارے میں، اور یہ ووٹر اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری جان بھی حاضر ہے، وہاں ان کی آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے یہ جوان اپنے افسروں پر کہ ظالمو تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ کہیں کہیں گے یا اللہ ان پر بڑا عذاب کر، دوہرا عذاب ان کے اوپر، بڑی لعنت، لعن الکبیرہ، مالک ان کے اوپر لعنت کر دے، ان بے ایمانوں نے ہمیں جہنم کے اندر اتار دیا۔ لیکن آج ان کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے اکابرین کے خلاف ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور مالک کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے نزدیک۔ دکھ ہوتا ہے، اور پھر جب ان کا یہ انداز سامنے آتا ہے تو پھر اللہ کی حکمتوں کے اوپر اور دھیان جاتا ہے کہ واقعی مالک نے جو جہنم کی آگ بنائی ہے اتنی خوفناک اور بالکل مناسب بنائی ہوئی ہے، اللہ سے زیادہ کون مناسب کام کرنے والا ہے؟ ایسا انتظام اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ برالمومنو، اللہ کا سب سے بڑا شکریہ اس بات پر ادا کرو کہ مالک نے آپ کو ایمان کی سمجھ دی ہے۔ اب اصلی مسئلہ ہے جم جاؤ اس کے اوپر، پال برابر پیچھے نہیں ہٹنا ہے اس ایمان سے، اس میں کمزوری نہیں دکھانی ہے، اس میں اللہ کی عزت کا معاملہ، اللہ کے وقار کا معاملہ ہے۔ توحید کو پھیلاؤ ہر جگہ، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، جتنے بھی جائز طریقے ہیں سارے استعمال کرو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، ایک بٹن دبانے سے پوری دنیا میں آپ کی بات پھیل جاتی ہے، اور ان کانوں تک یہ بات پہنچاؤ تاکہ یہ کل اللہ کے دربار میں کہہ نہ سکیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہ مقدمہ قائم ہونے والا ہے، بہت بڑی عدالت لگے گی، اور اس وقت مالک آپ کو عزت دے گا، آپ کو اٹھائے گا کہ میرے بندوں اٹھو، گواہی دو، ان بے ایمانوں کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ اور اس وقت ان کے یہ چہرے لٹک جائیں گے، اور بے ایمان پھر خود کہیں گے کہ ہاں ہم کافر تھے، اور جب اقرار کریں گے اس کے بعد ان کو اٹھا کے جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، ان پیروں کو، ان مولویوں کو، ان سیاسی لوگوں کو، اور جتنے بھی شرک کے دائی گزرے ہیں صوفی سارے۔
اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے بچائے۔